بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا لیکچر نمبر 16 ہے، سبق نمبر 7 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری حدیث نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے رد بدعت۔ رد بدعت تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ پہلے باب محاورہ لفظی و باب محاورہ ترجمہ پھر تشریح۔ ان ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من جس نے احدث نئی بات نکالی فی میں امرنا ہمارے معاملہ میں یعنی دین میں، حاذا اس ما جو لیسا نہیں ہے منہ اس سے، فبس ہوا تو وہ رد مردود ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، اور مسلم کی اور ایک اور روایت میں ہے کہ من جس نے عملہ عمل کیا، عملاً کوئی ایسا کام لیسا کہ نہیں ہے، علیہ اس پر امرنا ہمارا حکم، فبس ہوا وہ رد مردود ہے۔ یعنی ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی جسے رد کیا گیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جس مین چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ دین میں خود سے کوئی بات نکال لینا، گھڑ لینا جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کے بارے میں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے عذاب کے بارے میں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا ترجمہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جائے گا۔ یعنی جو انسان دین میں خود سے کوئی بات نہیں نکالے گا اور اسے ثواب اور فرض کی نیت سے کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اس چیز کو گمراہی کہا گیا، اور اس گمراہی کا ٹھکانہ جہنم بتایا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، جس نے کوئی گمراہی کی بدعت جاری کی کہ جسے اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتے تو اس پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، لیکن جو عمل کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی کم نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر جنت میں جو ایک نہر ہے اس پر دیکھوں گا کہ کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ میں کہوں گا انہیں میری طرف آنے دو، وہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا جواب سن کر کہیں گے کہ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا انہیں دور کر دو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ دین میں نئی باتیں نکالنے اور بدعت سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے، اور اللہ اور رسول نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے رکنا اور پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم دین میں خود سے نئی باتیں نہ نکالیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے بتائے ہوئے جو ہے راستے پر ہی چلیں، خود سے اس میں باتیں جو ہے وہ ایڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر ہے 6، جس کا عنوان ہے مشتبہات سے اجتناب۔ مشتبہات سے اجتناب۔ تو ان عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کالا کہتے ہیں، سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول فرماتے ہیں، ان بے شک الحلال حلال بین واضح، و ان الحرام اور بے شک حرام بین واضح ہے، و بینہما اور ان کے درمیان ہیں امور کچھ چیزیں، مشتبہات مشتبہ، یعنی کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو جو ہے واضح کر دیا اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن میں شک و شبہ ہے۔ لا نہیں یعلمہن ان کو جانتے کثیر بہت سے، من الناس لوگوں میں، یعنی لوگوں میں سے بہت سے ان کو نہیں جانتے۔ فاپس مانتا کا جو بچا الشبہات مشتبہ چیزوں سے، فقد استبرأ تو تحقیق اس نے بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو، وعرضہ اور اپنی عزت کو، ومن جو کوئی وقع پڑ گیا من الشبہات فی الشبہات مشتبہ چیزوں میں، وقع تو پڑ گیا فی الحرام حرام، یعنی جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، اس سے پرہیز کر لیا، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جس نے مشتبہ چیزوں کو اپنا لیا اور حرام وہ حرام میں پڑ گیا۔ کر رائی جیسا کہ ایک چرواہا، یرعا جو چراتا ہے، اولا ارد گرد الحما ممنوع چراگاہ کے، یوشا کا قریب ہے، ان کے یرتا وہ چرانے لگے، فیہی اس میں، الا خبردار، والی کلی اور لیے ہر مالکن بادشاہ کے، ہما ایک ممنوع چراگاہ ہے، الا خبردار، و انا اور بے شک ہما ممنوع چراگاہ، اللہ کی محارم اس کی حرام کردہ چیزیں، الا خبردار، اور انا بے شک فی میں الجسدی جسم مضغۃ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جس میں اذا جب صلحت وہ صحیح ہو جائے، صلح صحیح ہو جاتا ہے، الجسد جسد جسم، کلہ سارا، وَإِذَا اور جب فسدت وہ خراب ہو جائے، فسد خراب ہو جاتا ہے، الجسد جسم، کلہ سارا، الا خبردار، وہیا اور وہ القلب دل ہے، یعنی اس کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک چرواہا جو ہے ممنوع چراگاہ کے ارد گرد جو ہے وہ اپنا جانور چراتا ہے، اور خبردار کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک ممنوع چراگاہ ہے، اور بے شک ممنوع چراگاہ جو اللہ کی ہے اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور بے شک جسم میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے جو صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا دل۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے حلال جو ہے ایسی مباح اور غیر ممنوع چیز کو کہا جاتا ہے
جس کے کرنے اور استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور اس کے مقابلے میں حرام ایسی چیز ہے جس کی شارع یعنی اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ممانعت کر دی ہے۔ اب یہ دو چیزیں حلال اور حرام تو واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، جس کو کرنا جائز ہے وہ اپنا لیا جائے، یہ حرام ہے، یہ کرنا جائز نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن میں کچھ شک و شبہ ہوتا ہے۔ اب حلال اور حرام جو ہے اس کا تصور تین طرح سے ہے۔ جیسے اسلام نے کچھ غذاؤں کو کھانوں کو حلال قرار دیا، مثلاً کئی جانوروں کا گوشت، پھل، سبزیاں اور کئی مشروبات حلال ہیں، اور دوسری طرف کئی جانوروں کو یعنی خنزیر کے گوشت اور کئی قسم کے مشروبات کو، خمر وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے کچھ ذرائع جو ہیں ان کو حلال قرار دیا، اور جیسے صنعت و تجارت ہے، زراعت ہے، محنت مزدوری ہے، یہ سب حلال ہے۔ لیکن چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، چھینا جھپٹی، دھوکہ، یہ سب اس سے حاصل کیے ہوئے پیسوں کو حرام قرار دیا۔ پھر کچھ امور اور معاملات جو ہیں وہ حلال ہیں، جیسے بیوی سے حق زوجیت ادا کرنا حلال ہے، اور اس کے مقابلے میں جو زنا ہے اس کو حرام قرار دیا۔ اب اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کو تو واضح فرما دیا، لیکن بعض اوقات کوئی شخص شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی چیز یا کام کے متعلق اسے کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی شک و شبہ کے امور اور کام جو ہیں ان کے بارے میں تلقین فرما دی کہ جب انسان شک و شبہ میں پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے دیکھیں، ایک شکاری کسی پرندے کا شکار کرتا ہے، لیکن وہ اس تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ ایک شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کاروبار کی یہ صورتحال حلال ہے یا حرام۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بتایا گیا کہ جن کاموں میں تمہیں شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دو، اور پھر یہ بتا دیا کہ اگر تم شک و شبہ کی چیزوں کو اپنا لیتے ہو تو تم اپنے دین کو جو ہے اور اپنی عزت کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتے ہو، کیونکہ اگر وہ چیز حرام ہوئی تو تمہیں سخت گناہ ہوگا، اور اگر حلال ہوئی تو تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اپناتے ہو، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو تم گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز بتا دی، وہ کیا کہ انسان جو ہے اس کو اپنے دل کی اصلاح کی ترغیب دی، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کا جو قلبی میلان، اس کا رجحان ہوتا ہے نا، اس کا دل جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسان کا ضمیر کئی دفعہ اسے غلط کاموں سے روکتا ہے، لیکن اس کا دل اسے اسی طرف لے کے جاتا ہے، اسی طرف مائل کرتا ہے، اور وہ اپنے دل کی مان کر اسی کام کا جو ہے وہ کام کر لیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دل کی اگر اصلاح کر لیتا نا تو اس نے جو ہے اپنی اصلاح کر، اس انسان نے، یعنی اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو اس انسان کی اصلاح ہو گئی۔ لیکن اگر اس کا دل غلط کی طرف راغب اور مائل ہے اور انسان اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف اس کا دل کہتا ہے، تو انسان جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل پر، اپنے نفس پر جو ہے وہ کنٹرول رکھنا اس کا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔